والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربك بمجنون وان لك لاجرا غیر ممنون وانك لعلى خلق عظیم. قسم ہے نون کی، والقلم، اور قسم ہے قلم کی، اور جو کچھ بھی قلم لکھتی ہے پوری دنیا میں، پورے جو ہے ایجوکیشن سسٹم اس بات پہ گواہ ہے کہ آپ مجنون نہیں ہیں، اور آپ کے لیے تو نہ ختم ہونے والا اجر ہے، کیونکہ آپ تو اخلاق عظیم بلندیوں پہ ہیں. کوئی مجنون اس طرح لاجیکل بات کرتا ہے؟ کسی پاگل کو دیکھو کہ اس طرح سے سویلائز انداز میں کام کرتا ہے، کیسے کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ پاگل ہے؟ کسی پاگل کے کہنے سے پاگل ہو سکتا ہے؟ وہ خود پاگل ہوگا، آپ ٹینشن مت لیجیے. تو اس لحاظ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ نے اخلاق کا حوالہ دیا کہ 40 سال کا آپ کا یہ اخلاق ہے، تو یہ کوئی پاگل کہہ دیتا نا با اخلاق آدمی کو کیسے؟ پڑھے لکھے کو جاہل کہتے جاہل ہو جائیں گے. تو اس لحاظ سے جو ہے سورج کو کہ اتنا بھی انکار کر لے تو وہ اپنی بے وقوفی کی دلیل دے. تو اس لحاظ سے کانسلیشن ہو گیا. اب جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کہا گیا تھا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، کہ ہم ایک بہت بھاری بوجھ اتارنے والے ہیں، رسپانسبلٹی، بگ رسپانسبلٹی، پوری دنیا کی ہدایت کی ذمہ داری، اور وہ بھی خالی پہنچانا نہیں، قائم کرنا، جسٹس قائم کرنا، کیونکہ سب رسول کو بھیجا گیا اسی کے لیے، لیکن نہیں کر پایا تو آپ کر کے دکھائیے. لیکن لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، عدل و قسط پہ، کیونکہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرہ حسنہ، دونوں کو ٹھیک کر کے جانا. اتنی بڑی رسپانسبلٹی. تو آیت نازل ہوئی سورہ مدثر کی 7 آیات ابتدائی، کہ آپ ریڈی ہو گئے، ایڈ فورس میسج ہو گیا، جو کمنٹس وغیرہ تھے وہ بھی آپ سن لیے، یہ سارے چیز آپ دیکھ لیے، آزما لیے کہ کیا کیا ہے. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے چادر اوڑھ کے لپیٹ کے غور و فکر کرنے والے، اب کھڑے ہو جائیے. غور و فکر کا ٹائم ختم ہوا، 40 سال ہو گیا، میچور ہو گیا. قم، اب کھڑے ہو جائیے. کرنا کیا ہے؟ ایک دنیا کے لحاظ سے، ایک آخرت کے لحاظ سے. فانذر، لوگوں کو خبردار کیجیے کہ یہ زندگی اصل زندگی نہیں، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے. تم مر کر کے فنا نہیں ہو جاؤ گے، مر کر کے گرانٹ اکاؤنٹیبلٹی کے لیے کھڑے ہو جاؤ. اب ربک فکبر، اور اپنے رب کو بڑا کیجیے. اب یہ اتنی بڑی رسپانس ہے. ایک تو لوگوں کو آخرت کے لحاظ سے خبردار بھی کرنا ہے کہ مرنے کے بعد جو ہے تمہارا حساب لیا جائے گا، ایسے فنا نہیں ہو جائے گا، مٹی مل کے مٹی نہیں ہوگے، تم کو دوبارہ جو ہے ریزرکشن ہو جائے گا. اور ربک فکبر، اس سے بڑی رسپانسبلٹی، اپنے رب کو بڑا کیجیے. رب کو بڑا، رب تو خود بڑا ہے، وہ تو سب کو بڑا ہی دیتا ہے، اس کو کون بڑا کرے گا؟ بڑا ہے لیکن بڑائی مانی نہیں جا رہی ہے، لوگ منمانی چلا رہے ہیں، لہٰذا اس کی مرضی کو دنیا میں نافذ کر کے بتائیے. اتنی بڑی رسپانسبلٹی، اکیلا بندہ کیا کر پا رہا ہے؟ یہ پوری امت نہیں کر پا رہی ہے، ایک کنٹری میں نہیں کر پا رہی ہے. چاہ جائے کہ ایک اکیلا آدمی پوری دنیا میں یہ کام کرے، آپ اندازہ لگائیے. وربک فکبر، ایک دنیا کے لحاظ سے، ایک آخرت کے لحاظ سے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ہل گئے، لیکن اللہ کی مدد سے یہ کام آگے بڑھنا تھا. تو تہجد میں اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگتے تھے، سارے کام کرتے تھے. کچھ دنوں کے بعد جو ہے پھر جیسے ریلیکس معاملہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے کہا نبی بنا ہے تب تو مشن آغاز ہوگا. اب مشن کو گائیڈ کیسے کریں گے وہ بھی ہم ہی بتائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے چینل کھولا کہ کہاں سے کام شروع کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نیچرل پروسیس ہونا چاہیے، چیریٹی بگنس ایٹ ہوم. اچھا کام ہے تو گھر سے شروعات ہو. تو وانذر عشیرتک الاقربین، سورۃ الشورى جو ہے 19ویں پارے میں، اس کی ایک آیت اللہ نے نازل کر دیا. اس میں موسیٰ علیہ السلام کے سارے انبیاء کرام کے قصے ہیں. تو پورا اللہ تعالیٰ نے بیک گراؤنڈ بتا دیا کہ یہ آپ کو آخری مطلب نئے نویلے رسول نہیں ہے، بہت سارے رسول آئے ہیں، بہت سارے رسول کو یہ کام دیا ہے. میں تو فرعون کے پاس موسیٰ علیہ السلام کو بھیج دیا تھا، نمرود کے بعد ہے ابراہیم علیہ السلام کو بھیج دیا تھا، یہ ابو جہل وغیرہ تو ٹھیک ہے. تو وانذر عشیرتک الاقربین، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ میسج مل گیا اللہ تعالیٰ سے، آپ کریں کیا؟ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بولے کہ ایسا کرتے ہیں کہ ایسے بلائیں گے تو پھر تو بات ہوا میں اڑ جائے گی، تو تھوڑا سا دعوت کر دیتے ہیں، کچھ لوگ کھا لیں گے تو پھر بات تو سنیں گے نا، اور پھر جو ہے وہ ریلیشن بھی تھوڑا اسٹرانگ ہو جائے گا. تو دعوت کا انتظام کرو. ایک علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے گئے اور کھانا پینا جو بھی انتظام ہوا کیے. پھر سب جو ہے بنو ہاشم اور بنو مطلب دونوں خاندان کو بلائے، کھانا وانا کھلائے. اور کھانا وانا کھانے کے بعد جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے کہ تھوڑی میری بات سن لیجیے. لیکن ابو لہب کو تو کان میں پڑ چکا تھا کہ یہ معاملہ گڑبڑ ہے. وہ پورا بھانپ لیا کہ یہ پورا دعوت جو ہے یہ الگ میسج کے لیے. اس نے فوراً ہوڈنگ کر دی، نہیں یہ سب نہیں، تم خاندان کو برباد کر دو گے، لڑوا دو گے، مروا دو گے، یہ کرو گے وہ کرو گے، یہ سب کوئی بات ہی نہیں سنا، سب ہاتھ دھوا پوچھا کی بات نہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو سوچے تھے وہ نہیں ہو پایا. لیکن یہ تہجد میں تو وانذر عشیرتک الاقربین تو آئی رہے، کیونکہ کچھ ہی آئے تھے وہ تو پڑھ ہی رہے تھے. 5-10 دن کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر بولے کہ پھر ایک نیکسٹ ٹائم جو ٹرائی کرتے ہیں، ایک مرتبہ فیل ہو گئے تو کیا دوبارہ کرتے ہیں. پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بولے کہ پھر جو ہے آپ تھوڑا سا انتظام کیجیے. تو وہ انتظام کیے، پھر کھانا وانا کھا لیے. تو اس بار جب پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تو ابو لہب کو بھی لگا ہوگا بھائی 2 مرتبہ کھا لیے تو پھر بات تو سن لو، اتنا تو کیا بولتے نہیں مانیں گے، تو ضروری کہ مان ہی لیں گے. تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب یقینی بات ہے کہ لوگ تو ناک کو چڑھائے ہوئے پہلے سے تھے کہ بہت لمبی تقریر تو نہیں دیں گے، شارٹ میں کچھ بولنا ہے تو بولیے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شارٹ کو بھی بول دیا، سویٹ بھی بول دیا. اتنے پیارا جو ہے مطلب خطبہ دیے کہ آپ بھی جھوم جائیں گے. بولے کہ ان الرائد لا یکذب اہلہ، جو قافلے کا جو ہو گائیڈ کرنے والا ہوتا ہے صحرا وغیرہ میں تاکہ بھٹک نہ جائے، اس کو رائد بولتے ہیں. تو بے شک جو ہے رائد جو ہوتا ہے قافلے کو گائیڈ کرنے والا، وہ اپنے جو ہے قافلے سے کبھی بھی جو ہے جھوٹ نہیں بولتا ہے. واللہ الذی لا الہ الا هو، قسم اس اللہ کے جس کے قبضے میں میری جان ہے، کہ لو کذبت الناس جميعا ما کذبتکم ولو غررت الناس جميعا ما غررتکم. اگر میں بفرض محال سپوز دیٹ اگر میں پوری دنیا کو بھی جھوٹ بول دوں تو آپ لوگ سے تو نہیں جھوٹ بولوں گا، اور اگر میں پوری دنیا کو بھی دھوکہ دے دوں تو آپ کو نہیں دھوکہ دوں گا، کیونکہ آپ ہمارے خاندانی لوگ ہیں. تو واللہ الذی لا الہ الا هو، قسم اس اللہ کے جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں. انی لرسول اللہ الیکم خاصۃ و الی الناس کافۃ، میں آپ لوگوں کی طرف خصوصی طور سے رسول ہوں، اور بقیہ دنیا کے لیے عمومی طور سے رسول بنا کے بھیجا گیا. آپ یہ مانیں یا نہ مانیں. واللہ لتموتن کما تنامون ثم لتبعثن کما تستيقظون ثم لتحاسبن ما تعملون ثم لتجزون بالإحسان إحسانا وبالسوء سوءا وإنها لجنة نبدا ولنار نبدا.
موسٹ بیوٹیفل سرمن آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ قسم خدا کہ تم لوگ مرو گے جس طرح تم لوگ سوتے ہو، دوبارہ اٹھائے جاؤ گے جیسے تم لوگ سو کے اٹھتے ہو، تمہارے ایک ایک اعمال کا حساب لیا جائے گا جو کچھ بھی تم لوگ کرتے ہو، پھر اس کے بعد اچھے کا اچھا بدلہ ہے، برے کا برا ہے، اور یہ جنت کی شکل میں، یہ جہنم کی شکل میں، یہ بھی ہمیشہ ہمیشہ، یہ بھی ہمیشہ ہمیشہ۔ اب جائیے آپ لوگ ڈیسیژن لیجیے۔ تو اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خاندان والوں کو قریب جو وانذر عشیرتک الاقربین تھا، تو اس کے لیے جو ہے دونوں جو ہے تقریر بھی بہت اچھی کی، کھانا بھی بہت اچھا کھلایا۔ تو اس میں جو ہے ابو طالب وغیرہ تو پگھل گئے تھے، لیکن ابو لہب تو حسد کا تو کوئی علاج ہی نہیں، لہٰذا وہ تو جو ہے نام کو چڑھا کے گیا، لیکن ابو طالب وغیرہ امپریس ہو گئے، امپریس اتنا ہوئے کہ ایک مرتبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور علی کو جو ہے دیکھے کہ گھاٹی میں نماز پڑھ رہا ہے، دیکھے کیا کری، سجدہ وجدہ کر رہا ہے، سجدہ تو ہے نہیں پہلے ان کے یہاں۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو ان سے سوال جواب کیے، تو بولے کہ ہاں ہم لوگ نماز پڑھ رہے تھے، اچھا یہ نماز کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنایا ہے تو اس نے فرض کیا، اچھا یہ نبی کیا ہے؟ تو نبی بنا کر کے اللہ تعالیٰ نے اسلام کی خدمت کے لیے بنایا، اچھا یہ اسلام کیا؟ اس طرح کے بہت چھوٹے بچے تھے، سوال کرتے گئے۔ تو پھر وہ کہے کہ بیٹا تم جو ہے قائم رہنا اور اپنے بھائی کا ساتھ دینا، لیکن جہاں تک میرا معاملہ ہے تو میں تو اپنے والد کا دین نہیں چھوڑوں گا، لیکن میرا بھتیجے میں بھی اخلاقی دم ہے تو ان کا ساتھ سب لوگ دیں، میں بھی ساتھ دوں گا ان کا، لیکن جہاں تک پرسنلی دین قبول کرنے کا معاملہ ہے تو میں اپنے والد کے دین کو ہی لے کے چلوں گا۔ تو اس طرح سے جو خاندان والے میں جو ہے اکثر لوگ متاثر تھے، لیکن قبول کوئی کیے۔ اس کے بعد جو ہے ایک سورہ ہجر کی آیت نازل ہو گئی، یہ خاندان والے تو ہو گئے، لیکن اصل تو کام بہت فاسٹ ہونا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ ہجر میں ایک آیت نازل کی، فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، کہ اب جو حکم ہوا ہے نا اس کو ببانگ دہل اعلان کر دیجیے، اوپنلی آپ دعوت کریں۔ تو یہ جو 3 سال کا پیریڈ ہے اس کو لوگ کہتے ہیں کہ چھپ چھپ کر کے دعوت، یہ چھپ چھپ کر کے دعوت نہیں تھی، یہ پرسن ٹو پرسن دعوت تھی۔ حق کی دعوت کبھی چھپ کے نہیں ہوتی ہے، ہاں اس کا لاجیکل جو ہے فیس یہی رہتا ہے وہ پرسن ٹو پرسن، پہلے دن میں جو ہے اسپیکر سے اعلان نہیں کرے گا، یقینی بات ہے جس پہ اعتماد رہے گا اس سے جو پرسن ٹو پرسن پی پی کال ہوتا ہے اس میں 3 سال لگ گئے۔ تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلانیاں ہی کر رہے تھے، لیکن یقینی بات ہے بائی نیچر کر رہے تھے کہ جس پہ ہم پہ زیادہ اعتماد ہے، جو ہمارے کانفیڈنس کا ہے ان کو پہلے بتائیں گے، بعد میں دوسرے کو بتائیں گے۔ اب یہ ہے 3 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا ایک چھوٹی سی ٹیم تو تیار ہو گئی ہے، کیونکہ اس 3 سال میں معاملہ یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان کو زیادہ اسٹرانگ کر رہے تھے کہ پورا جو ہے بنو ہاشم ہم کو سپورٹ میں آ جائے، ایمان لے آئے، تب تو پھر ہم کیونکہ اس کی افضلیت ہے فضیلت ہے، تب تو ہم بہت تیزی سے آگے لانچ کر سکتا ہے، کوئی ہم کو ہلا نہیں سکتا، لیکن اس میں بہت چنے کی ہڈی جو ہے وہ پوری فیملی جو ابو لہب کی بن گئی تھی، اس کی بیوی بھی۔ لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سائڈ بائی سائڈ اتنا بہترین کام کر دیے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آگے تھوڑا کام آسان ہو گیا، کیونکہ سارے لوگ اٹیک جو ہے ادھر کر رہے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ، پاگل ہیں، دیوانہ ہے، شاعری ہے، یہ ہے وہ ہے فلاں ہے۔ ادھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرسن ٹو پرسن جتنے بھی شریف النفس لوگ تھے ایک کر کے کنوینس کرتے چلے گئے، تو پتہ چلا کہ عشر مبشرہ میں سے 5-6 لوگ ہیں جو ان کی دعوت ایمان لے آئے، جتنے سابقون الاولون عشر مبشرہ میں سے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جتنے بھی عشر مبشرہ میں سب ادھر آئے۔ کن کی دعوت سے آئے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، یہ اپنا کام کر رہے تھے۔ ابو جہل جب میں راستے ملتا تھا، ابو بکر ہاؤ آر یو، کیا حال ہے، ٹھیک ہے، ارے دارالنظام آتے نہیں کپاسٹنگ کے لیے، میٹنگ وغیرہ کے لیے نہیں، ہم کو سیریس کام کرا کہ ابو بکر بھی نہیں آ رہا، پھر عثمان بھی آنا بند کر دیا ہے، عبد الرحمن بن عوف بھی آنا بند کر دیا، کیا کوئی میٹر لگ رہا ہے کیا؟ تو پریشان رہتا تھا، اپنے لوگوں سے پوچھ رہا تھا کوئی میٹر کیا؟ پہلے تو ہم لوگ ایک ساتھ میچ دیکھتے تھے، سپوز ہم نہیں آ رہا تو آپ کو پریشانی ہوگی کہ نہیں ہو؟ ان کی ایک پارلیمنٹ تھی، سارے سردار یا چودرہ ہاٹ کے لیے بیٹھتے تھے، وہاں پہ کپاسٹنگ ہوتی تھی، لیکن یہ لوگ اب کٹنا شروع ہو گئے، تو ان کو پریشانی ہوئی۔ اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ ببانگ دہل اعلان کیجیے، تو آپ کیسے کریں؟ کوئی وہاں پہ تو سوشل میڈیا نہیں، مین میڈیا بھی نہیں، نہ الیکٹرانک نہ پرنٹ، کوئی نہیں، اب سارے لوگوں کو ایک ساتھ کیسے ایڈجسٹ کریں؟ تو اس زمانے میں ایک جو ہے طریقہ تھا سارے پبلک کو جمع کرنے کے بات کرنے کا، وہ کیا تھا کہ عرب میں لوٹ مار جو ہوتے تھے، اور لوٹ مار میں جو ہے صبح سویرے جو ارلی آور آف دا مارننگ جو ہے 3-4 بجے رات میں جب لوگ سارے لوگ گہری نیند میں رہتے ہیں، تو اس وقت جو ہے لٹیرے لوگ جو ہے حملہ کرتے تھے گھوڑے سے، یہ ان کی عادت تھی۔ اب اگر کسی کو رات میں پتہ چل گیا کہ فلاں قبیلہ ہمارے قبیلے پہ جو ہے صبح تڑکے جو ہے اٹیک کرنے کے لیے تیاری پوری یوجنا بنا لیا ہے، تو اب اگر اس کو رات میں پتہ چلا تو کیسے بتائے گا سارے لوگوں کو؟ تو اس کے لیے وہاں ایک طریقہ تھا کہ جس کو بھی یہ انفارمیشن مل جائے تو ایز سون ایز پاسبل وہ کیا کرے، پہاڑ پہ چڑھ جائے، صفا پہ، اب وہاں پہ جا کر کے جو ہے کپڑا پھاڑ کر کے بالکل برہنہ ہو جائے تاکہ پتہ چلے کہ بہت سیریس میٹر ہے۔ اب پھر وہاں سے وہ چلاتا تھا یا صباحا وا صباحا، ہائے صبح کی آفت جو آنے والی ہے، تو پھر جس کے تک آواز پہنچے وہ پہنچ جائے، یا جو دیکھے کہ کم سے کم نظر تو زیادہ پہنچے گی کہ ننگا ہے، اس کا مطلب جو ہے بہت سیریس میٹر ہے، تو دوڑا کیا معاملہ ہے۔ تو یہ ان کا عام طور سے رواج تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ یہی فارمولہ ہم اپناتے ہیں۔ ایک دن جو ہے پہنچ گئے تب شام، اور وہاں سے جو ہے آواز لگائے نہیں اپنائے، جو کپڑا اتارنے والا معاملہ تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کپڑا نہیں اتارے، بقیہ سارا پروسیس اسی کو فالو کی جو رواج تھا، واہ صباحا ہائے صبح کی آفت، سارے لوگ جو ہے دوڑے اپنا اپنا قبیلہ لے کر کے، ابو جہل ہے، ولید بن مغیرہ ہے، ابو سفیان ہے، یہ سارے لوگ آ رہے ہیں، کیا میٹر ہے؟ تو رواج تھا کہ بھائی اس طرح کا کال آنا ہے تو جانا ہے، تو آپ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آواز دے رہے ہیں تو اور جانا ہے۔ اب اس میں آپ دیکھیں گے کہ مورل لیسن کتنا زبردست ہے کہ دعوت کے لیے ہر وہ مینس اپنا سکتے ہیں جو غلط نہ ہو، ناجائز نہ ہو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رواج کو بھی اپنانے، جو اس میں غلط ہے اس کو کٹ کر دیجیے، ناک پہ مکھی بیٹھ جاتا ہے ناک کو مت کاٹیے، اس کو بھی صاف کر دیجیے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس میں جو غلط ایلیمنٹ تھا برہنہ ہونے والا اس کو ختم کر دیا، بقیہ سارا اس کو یوٹیلائز کی۔ پھر جب سارے لوگ آئے ہیں تو بولے کہ کیا بات ہے بتائیے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے جو ان کو آزمایا ہے کہ ہم پہ فیض کتنا ہے اور ہم کو یہ لوگ لائک کتنا کرتے ہیں اور ہم پہ اعتبار کتنا ہے۔
محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جو ہے آزمایا ہے، لوگوں سب نیچے تھے، محمد سے اوپر تھے پہاڑ کے اوپر، آئیے سب نیچے تھے، لوگوں میں اگر ایک بات کہوں تو تم میری بات مانو گے؟ کہاں مانیں گے، کیا بات ہے بتائیے؟ اچھا میں اگر یہ بولوں کہ میرے اس جانب ایک بہت بڑا لشکر ہے یہاں پہ جو مکے پہ ٹوٹ پڑنا چاہتا ہے، تو ڈو یو بلیو می، کیا تم لوگ یقین کرو گے؟ یعنی کوئی آثار نہیں دکھ رہے، جب کوئی فوج آتی ہے تو ریگستان ہے تو دھول مٹی یہ وہ شور شرابہ کچھ نہیں ہے، ایک دم سائلنٹ ہے، پھر بھی میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ پیچھے لشکر ہے بہت بڑا جو ایک دم ٹوٹ پڑنے کے لیے تیار ہے، تو کیا تم لوگ ایگری کرو گے اس بات سے؟ سارے لوگ ایک ساتھ زبان دے کر کے بولے ما جربنا علیک کذب، ہم نے تو آپ پہ کبھی جھوٹ کا تجربہ ہوا ہی نہیں، کیوں نہیں مانیں گے آپ؟ تب بولے کہ اب یہ سرٹیفکیٹ مل گیا تمہارے طرف سے سچائی کا، تو میں تم کو ایک ایسے دن سے خبردار کرتا ہوں جس دن تم لوگوں کو فیس کرنا ہے، اب وہ ہے آخرت کا دن، یعنی تم مر کے فنا نہیں ہوگے، مر کر کے دوبارہ اعمال کے حساب کے لیے کھڑے کیے جاؤ گے۔ معاملہ یہ ہے کیا؟ تو کسی کے بولنے کی تو اتنی ہمت نہیں تھی، لیکن ابو لہب جو ہے چیخ پڑا تبا لک یا محمد الہذا جمعتنا، ستیہ ناس ہے تمہارا نام، اسی لیے ہم کو جمع کیے تھے، کیونکہ ان کو تو 2-3 مرتبہ ہو چکا تھا اس کو۔ اب اللہ تعالیٰ کو بہت غصہ آیا کہ کیونکہ پورے جو اثرات ہی ختم کر دیا اس نے، پورا محمد سے سما باندھے تھے، پورا ٹیسٹمنی لیے تھے، سارا ہو تو ہر آدمی اپنے اندر جھانک رہا تھا، سوچ رہا تھا کہ بھائی بولنے والا کون ہے، لیکن پتہ کہ اس نے جو ایسا جملہ بولا کہ سارے کے جو پانی پھیر کے رکھ دیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھ ہوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دکھ کا ایسا اظہار کیا کہ ایسا جملہ پوری سورہ نازل کر دی اس کے کنڈم میں، تبا لک یا محمد بولتے تم، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، اس کا اقتدار ستیہ ناز، وہ بھی برباد ہوا، ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اس کے مال بھی کچھ کام نہیں آیا، اس کی کمائی بھی کچھ کام نہیں آیا، سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ، اور ان قریب وہ جو ہے بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا، اور اس کی بیوی بھی جو ایندھن ہونے والی ہے، اور اس کے گردن میں کھجور کی بٹی رسی ہوگی۔ اب اس میں آپ سمجھیے کہ آج تبت یدا تو پڑھتے ہوں گے آپ، ایسے گزر جاتے ہوں گے، اس میں کتنی بڑی پیشن گوئی تھی کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، وہ برباد ہوا، وہ جہنم میں گیا، وہ بھی گیا، اس کی بیوی بھی گئی، اور شروع دن سے وہ مخالفت کر رہا ہے، اور وہ جو ہے جنگ بدر کے بعد مرا یا اس کے آس پاس مرا ہے، یعنی اس سورہ کے نازل ہونے کے 10 سال تک وہ زندہ رہا اور شدید مخالفت کرتا رہا، اور کوئی چانس نہیں جانے دیتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیگریڈ کرے، لیکن ڈیگریڈ کرنے کا بہترین اس کے پاس موقع تھا، لیکن اس کے طرف اس کا دھیان نہیں جا رہا تھا۔ کیا موقع تھا؟ اگر کسی روز جو ہے مجمع میں خانہ کعبہ میں بیٹھا کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بول دیتے ادھر آئیے بیٹھیے، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، اشہد لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اب بتائیے میں کہاں جاؤں گا؟ تو کیا بولنا پڑتا؟ جنت میں جائیں گے، جو کلمہ پڑھے گا وہ جنت میں، وہ کہتا کہ آپ سورہ کیا نازل ہوئی ہے، لیکن لوگوں کے دل کس کے قبضے میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ، تو مائنڈ بھی اللہ کے قبضے میں، اس طرف اس کا مائنڈ ہی نہیں گیا، نہیں تو لاجواب کر دیتا اس، ساری پبلک کو بیٹھا تھا کہ میں آنیسٹلی جو ہے پڑھتا ہوں، لیکن یہ سورہ ہٹائیے آپ، لیکن وہ نہیں کر پایا ایسا۔ لیکن جب یہ سورہ نازل ہوئی ہے تو اس کی بیوی بھڑک اٹھی تھا، ہمارے خلاف جو ہے آیت نازل ہوئی ہے، اور تبت سورہ لہب، وہ جو ہے آگ بگولا ہو گئی اور ہاتھ میں پتھر لیے، کہاں ہے محمد؟ اب وہ تو بھتیجا تھے، وہ تو کچھ بھی کر سکتے، ماں کے درجے میں تھے، محمد سے ادب کرتے تھے، پتھر لے کے تلاش رہی، کہاں ہے میرے خلاف جو ہجر جو ہے نازل کرتا ہے، ہمارے خلاف جو ہے قرآن پڑھتا ہے، کہاں ہے؟ پتہ چلا کسی نے بتایا کہ خانہ کعبہ میں جو ہے حرم میں بیٹھے ہوئے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق بیٹھے ہوئے تھے، اور ہاتھ میں پتھر لیے ہوئے، بدتمیز ٹائپ کی عورت، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو آپ ہی کے لیے لگ رہی آ رہی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے تو ٹینشن نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، وہ آئے ہیں تو کہا کہ ابو بکر کہاں محمد تمہارا ساتھی، کیا مطلب؟ تو سنی ہو کہ میرے خلاف جو قرآن میں نے کچھ جو ہے انسلٹ کیا، تو میں بھی شاعر ہوں، میں بھی اس کو انسلٹ کرتی ہوں، کیا کرتے ہیں آپ؟ مزممن عصینا وامرہ ابینا ودینہ قلینا، لو وہ محمد کو مزمم بولتے تھے، ابو جہل بھی آ رہی ہے، محمد مانے سب سے جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے، اور مزمم مانے جس کی سب سے زیادہ مزمم کی جائے، تو مزممن عصینا، مزمم کی میں نے نافرمانی کی، وامرہ ابینا اس کے بعد کہ میں نہیں مانی، اب دین و قلینا اس کے دین کا انسلٹ کی، اب وہ چلی گئی۔ ابو بکر صدیق رضی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ یا رسول اللہ یہ آپ کو دیکھ نہیں پائے، تو آپ سامنے بیٹھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اس کی آنکھ پکڑ لی تھی روشنی کے، وہ مجھے دیکھ نہیں پائے، تو اس طرح سے جو ہے معاملہ ڈیولپ ہوا، لیکن دکھ کی بات یہ تھی کہ خاندان ہی کا آدمی جو ہے اس طرح پیچھے پڑ گیا، اتنا پیچھے پڑا کہ محمد پہلے زمانے میں تو گھر وغیرہ تو چھت وغیرہ کم ہی ہوتے تھے، بس 5 فٹ وغیرہ کی دیوار رہتی تھی، اب چولہا جل رہا ہے، کھانا پک رہا ہے، ادھر سے اوجڑی پھینک دیے، کچھ پھینک دیے، اور یہ عورت تو خاندانی ہاشم خاندان کی بہو ہونے کے باوجود جو ہے یہ جنگل میں خود سے رات میں جاتی تھی، چھپ کر کے لکڑیاں کانٹے والے کاٹ کے لاتی تھی، اور پھر محمد سے گیٹ پہ بچھا دیتی تھی، کیونکہ سماج سے بھی بچنا تھا کہ بھائی اتنی خاندانی عورت لکڑیاں کیا چن رہی ہے، تو جب سب لوگ وہاں سے آ جاتے تھے تو مغرب بعد ہی جاتی تھی، چن چان کے لاتی تھی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ تہجد کے وقت میں حرم میں جاتے تھے تو اندھیرا تو یہ چلیں گے تو پاؤں میں کانٹا چبھے گا، اب حسد کا تو کوئی علاج ہی نہیں، کئی مرتبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ان کو جا کے بولے کہ چچی یہ ہمسائیگی کا تو یہ کوئی یہ نہیں ہے، اور یہ رشتہ داری کی تو یہ مطلب نہیں ہے، اور اس کی انتہا جب ہو گئی ہے، جب عبداللہ کا انتقال ہوا ہے تو خوشی مناتے گیا کہ محمد ابتر ہو گئے، محمد ابتر ہو گئے، محمد ابتر ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اس میں نازل کیا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اس کے بعد جو ہے 3-4 سال، چوتھا سال یہ چل رہا تھا جشن کا، کہ اچانک جو ہے 5ویں سال کا جو حج کا موسم آنے لگا، اب حج کا موسم آیا تو پورا عرب سے لوگ آئیں گے اور ڈفرینٹ ٹائپ سے آئیں گے، اور اس میں اچھے بھی آئیں گے برے بھی آئیں گے، اور حاجی لوگ اچھے زیادہ اچھے نہیں لوگ ہوتے ہیں، تو لوگ سمجھ گئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو مانیں گے نہیں،
ان کو کسی سے گھیر بھی لوں گے تو جو ہے ابو بکر وغیرہ کا کام کریں گے ہی رضی اللہ تعالیٰ کہ بھائی کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا. ایسے تو جو ہے اگر لاٹھی لوگے تو یہ جو ہے جو اس کو راکھ سمجھ رہے ہو وہ خاک بنا دے گا تم کو. کچھ نہ کرو تو دارالندوا میٹنگ ہوئی, بھائی کچھ نہ کچھ کرو, تو کیا کرو؟ تو بھائی ایسا کرتے ہیں کہ ہم ان کے خلاف کوئی بھی بلیم لگاتے ہیں تو ہر آدمی ایک ہی بولے. تو ولید بن مغیرہ جو تھا وہ بہت ٹیلنٹڈ آدمی تھا, بہت سینئر تھا, بہت جینیس تھا, خالد بن ولید کے والد. اب وہ اپنا اکلوتا تھا لیکن اس کے پاس 10-12 بیٹے تھے. تو بولے بھائی آپ صدر رہیں گے اور آپ ہی فیصلہ کریں گے. تو اس نے کہا کہ دیکھو بھائی سب لوگ متفقہ طور پر ایک چیز ڈیسائیڈ کرو تاکہ باہر والے آنے کو صرف ایک ہی بات بتائیں گے, ورنہ تم کچھ اور بولو گے, تم کچھ اور بولو تو تم اس کا جھٹلا دو گے. تو پھر لوگ کہیں گے بھائی آپ لوگ خود کنفیوز ہیں اس کے بارے میں, تو ہم کو خود سے مل لینے دو. تو کہا یہ بات مشورہ بہت اچھا ہے. تو بولے کہ اچھا ٹھیک ہے, بولیے کہ تم لوگ بتاؤ کیا بولیں. بولا کہ ہم لوگ پرچار کریں گے یہ کاہن ہیں, کہانت کرتے ہیں, کیونکہ کلام میں دم بہت ہے, جو سن لیتا ہے ان کا فین ہو جاتا ہے. بولا نہیں کہاں ان سے نہیں کام چلے گا, وہ تو کہانت وغیرہ میں جانتا ہوں کیسے لوگ ہوتے ہیں, یہ تو عجیب معاملہ ہے. تو دوسرے نے کہا کہ ہم بولیں گے کہ یہ شاعر ہے. کہا نہیں شاعر کے سارے جو ہے کوالٹی ہم جانتے ہیں, شاعری ایسی نہیں ہوتی ہے. تو کسی نے کہا کہ ہم کہیں گے پاگل. کہا نہیں پاگل جو ان سے ملے گا فین ہو جائے گا, پاگل کیسے بول سکتے. پھر کسی نے کہا کہ ہم بولیں گے جادوگر ہے, ان کے کلام میں جادو ہے, جو سنتا ہے اس کو جادو کر دیتے ہیں. اس کا دماغی معاملے کے پیچھے لگ جاتا ہے. اس کا جادو بھی نہیں ہے, جادو کر تو جانتے ہو, جادو دکھانے کے بعد فوراً کہتا پیسہ لاؤ بھائی. ان کی تو دعوت ہی وہاں سے مری منج, ہم تم سے کوئی پیسہ نہیں مانگتے. تو پھر بولے کہ تو آپ ہی بتائیے تو پھر کیا بولیں ہم لوگ. تو پھر کہا کہ اچھا ٹھیک ہے سوچنے کا موقع دو. سوچا, منہ بسیڑا, کیا کریں. حق بات تو اس کو معلوم تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات صحیح ہے, لیکن پھر بھی بلیم لگانا کیا لگانا ہے. سارے چیز بات لاسٹ میں کہا کہ بھائی ٹھیک ہے کچھ نہیں جمتا ہے تو یہ کہیں گے ہم لوگ کہ جادوگر ہے, اس کے کلام میں جادو ہے, جس کو یہ سنا دیتا ہے 50 سے سناتا ہے تو 25 اس کا فین ہو جاتا ہے. تو اس کا سورہ مدثر میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے نقشہ کھینچا ہے. اتنا غصہ آیا اللہ تعالیٰ کو کہ ذرنی ومن خلقت وحیدا, مجھے چھوڑو اور اس کو بھی چھوڑو جس کو میں نے اکلوتا پیدا کیا تھا. وجعلت له مالا ممدودا, اور جس کے لیے میں نے بہت سارا مال دیا تھا. وبنینا شہودا, اور حاضر رہنے والے بیٹے دیے تھے. ومہدت له تمہیدا, اور اس کو بہت ساری کشادگی بھی عطا کی تھی. ثم یطمع ان ازید کلا, اب پھر چاہتا کہ مزید بھی میں اور نوازوں. اللہ کلا ہرگز نہیں. انه کان لآیاتنا عنیدا, بے شک وہ میری آیات کا انکار کرتا ہے. تو سأرهقه صعودا, تو ہم تو اس کو اب بہت مشکل چڑھان چڑھائیں گے. انه فکر, اب یہاں سے اس کا نقشہ اللہ نے کھینچا ہے. اس وقت کیمرہ تھا نہیں کہ فوراً نقشہ لے لیتے تھے, اللہ تعالیٰ الفاظ سے نقشہ کھینچا. انه فکر, وہ غور کیا, وقدر, اور اندازہ لگایا. فقتل کیف قدر, اب وہ برباد ہو کیسا اندازہ لگایا. ثم قتل کیف قدر, پھر برباد ہو کیسا اس نے اندازہ لگایا. ثم نظر, پھر اس نے سارے لوگوں کو دیکھا. ثم عبس, پھر وہ منہ بسیڑا. وبصر, اور پیشانی سکڑ دیا. ثم ادبر, پھر پیچھے ہٹا. واستکبر, تکبر کیا. فقال ان ھذا الا سحر یؤثر, لاسٹ میں کہا کہ یہ نہیں ہے مگر ایک جادو. ان ھذا الا قول البشر, یہ نہیں ہے مگر بشر کا کلام ہے, خدا کا کلام نہیں. تو یہاں سے معاملہ پھر کیا ہوا تو انشاءاللہ نیکسٹ ویک جو ہے ہم بتائیں گے آپ کو. اب یہاں سے جو ہے اسلامی اسٹریکر بالکل جو مزدھار میں کود گئی ہے. اب یہاں سے جو ہے ابو طالب سے آ کر کے بارگین کریں گے. تو انشاءاللہ جو ہے جو اس میں نیکسٹ ویک میں جو ہے ہجرت حبشہ بھی ہوگی, کیونکہ اب بات سے نہیں ہوا تھا. اب جو ہے یہ لوگ دوسری حرکت پہ آئیں گے, مار پیٹ, غلاموں کو ستانا, یہ کمنٹ پاس کرنا, یہ ساری چیزیں. تو ہجرت حبشہ کے پورا واقعہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ہفتہ جو سنائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام سننے اور کہنے سے جو ہے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے دلوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور محبت کو جو ہے اجاگر کرے. کیونکہ یہ ایک بات جان لیجیے پتھر کی لکیر, کہ جس پرسنالٹی کے بارے میں آپ اپنے اندر یا اپنے بچوں کے اندر محبت جنریٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے لازمی ہے کہ اس کے بارے میں آپ کو جانکاری ہو. محبت آدمی کو اسی سے ہوتی ہے, کیونکہ انسان کا نیچر ہے کہ وہ خوبیوں سے محبت کرتا ہے, خامیوں سے نفرت کرتا ہے. تو آپ کسی پرسنالٹی سے آپ کو محبت کرنی ہے یا بچوں سے کرانی ہے تو اس کی خوبیاں سامنے لائیں گے تبھی تو محبت کریں گے. ایک یہاں پہ تصویر لگا دیجیے, وہ اے پی جے عبد الکلام کی تصویر ہو. اب ایک بچہ ہے وہ اے پی جے عبد الکلام نہیں جانتا کہ یہ کیا ہے سائنٹسٹ, ایک بچہ ہے جو جانتا ہے. تو دونوں کو دیکھنے میں فرق ہوگا کہ نہیں ہوگا. ایک کہے گا کہ یہ ہے کوئی, ارے اچھا اے پی جے عبد الکلام صاحب, تو کیوں وہ جو اس کا عظمت دے گا, وہ اس وجہ سے کہ وہ جانتا ہے اے پی جے عبد الکلام ہے, ان کا بیک گراؤنڈ جانتا ہے, ان کا کارنامہ جانتا ہے, تب اس کو رسپیکٹ دے گا نا. اور جو بچہ جانتا نہیں کہ کیا ہے تو سوچے گا ایک ہے پروج کا کوئی آدمی ہے. تو اسی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عظمت ٹھیک ہے, بلائنڈ فیڈ پھیلا دیا بچوں میں, اپنے بچوں میں ڈال دیں گے ہاں یہ بہت عظیم ہے, بہت عظیم ہے, لیکن کیا عظیم ہے, کیا کیے ہیں انہوں نے. یہ کارنامے اگر لائیں گے تو پھر جو ہے وہ لیونگ فیتھ آ جائے گا, پھر وہ برننگ فیتھ آ جائے گا, پھر وہ جو کمٹمنٹ والا اندر محبت گھسے گی تو وہ کسی کے پھسلانے سے نہیں پھنسے گی. آج مجھ سے لوگ کہتے ہیں کہ بچیاں جو ہے دوسرے سے شادی کر رہی ہیں, ادھر جا رہی ہیں, گہرو گھات جا رہی ہیں, کچھ کیا سولوشن. میں کہا سولوشن آپ ان کے اندر بھرے نہیں کچھ. جب وہ کلین سلیٹ تھی تو ان کے اسکول میں بھیج دیے, بس محمد سے ہمارے پروڈ جیسے ان کے رام رحیم جو ہے. آپ جو ہفتے چڑھ جا رہی ہیں تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ کیسے ہوئی ہوگی, اب ہم جاگو. اور جب وہ جو ہے ادھر سے ہادیہ لے کر آ رہے تھے, ادھر سے سعدیہ کو تو جانا ہی تھا. جب ون وائف ون مین رکھیں گے, اور لڑکا جو مسلمان لڑکا جب وہاں سے جو ہے لڑکیوں سے بلا بلا کے شادی کرے گا تو ادھر کی لڑکی کہاں جائے گی. تو ادھر سے ہادیہ آ رہی ہے, ادھر سے سعدیہ جا رہی ہے. تو اس لحاظ سے آپ اگر بچیوں کو بالکل جو ہے قرآن اور حدیث کی جو تعلیمات بالکل اندر جو ڈال دیں گے, تب اس کے بعد جو ہے وہ کہیں بھی جا دنیا ہلا نہیں سکے گی اس کو. ورنہ اگر تعلیم اوپر خالی رہے گی, خالی جو ہے مذہب